جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا، جس خط کو پڑھنے کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا، اس کے پڑھنے کے چند لمحے بعد ہی حضرت عبداللہ ابن عباس، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں اور رشتے کے لحاظ سے آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضرت امام حسین کی قیام گاہ میں آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عبداللہ بن عباس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسلسل 4 مہینوں سے کوفہ کے لوگ مجھے کوفہ آنے کے لیے بلا رہے ہیں، مگر میں نے ان کے کسی بھی خط کا جواب نہیں دیا، لیکن آج انہوں نے مجھے اس طریقے سے خط لکھا ہے کہ کوفہ جانا مجھ پہ واجب ہو گیا ہے، کوفہ جانا میری مجبوری بن گئی ہے۔ حضرت عبداللہ نے عرض کی، یا امام، مجھے بھی وہ خط دکھائیے۔ جب انہوں نے وہ خط پڑھا تو انہوں نے خط پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ بے شک یہ بہت اہم خط ہے، لیکن اس کے باوجود میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ کوفہ ہرگز تشریف نہ لے کے جائیے گا۔ آقا حسین نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، پوچھا کہ آپ یہ بتائیں، جن لوگوں نے مجھ سے مدینہ چھڑوایا، مجھ سے میرا گھر چھڑوایا، مجھے نانا کے مقدس روزے سے دور کیا، مجھے ماں فاطمہ کی قربت سے جدا کیا، بھائی حسن کے مزار سے دور کیا، مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتے، مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خود بھی نیک ہیں اور نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہیں۔ وہ لوگ جو آپ سے دشمنی کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں بلکہ خود اپنی ذات سے دشمنی کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ بد نصیب لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر حضرت عبداللہ نے عرض کی، یا امام، میں قسم اٹھا کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دن میرے سامنے آپ کے نانا نے اپنے صحابہ کو یہ بات فرمائی تھی کہ لوگوں، مجھے قسم ہے اس خالق کائنات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جان ہے، کہ میرے بیٹے حسین کو ایسے لوگوں کے درمیان شہید کر دیا جائے گا جو میرے بیٹے کو امداد اور تعاون کے وعدہ کر کے اپنے پاس بلائیں گے، لیکن وہ مدد نہیں کریں گے۔ میرا بیٹا ان بے وفاؤں کے سامنے بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابن عباس نے عرض کی، یا حسین، آپ کو بلانے والے آپ سے بے وفائی کا مظاہرہ کریں گے، جب آپ ان کے پاس پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پیارے رب العالمین، تو گواہ ہو جا کہ میرے نانا کے صحابی کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس نے عرض کی، پیارے حسین، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی شہادت کے بارے میں مجھے ابھی سے اطلاع دے رہے ہیں، آپ پر میری جان قربان ہو جائے، آپ کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ چوم کر عرض کی، یا حسین ابن علی، مجھے اللہ کی قسم، اگر میں آپ کی عزت پر آپ کے دشمنوں سے اتنا لڑوں، اتنی جنگ کروں کہ لڑتے لڑتے میرے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جائیں، میں پھر بھی آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یا امام، میں اس وقت مدینہ پاک جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیے اور اپنے نانا کے قدموں میں باقی زندگی گزار دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جب عبداللہ کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، ابن عباس، اگر میں مدینہ میں رہ سکتا تو مدینہ پاک چھوڑ کے آتا کیوں؟ مجھے دشمن مدینہ پاک میں رہنے نہیں دیتے، کیسے واپس جاؤں؟ حضرت ابن عباس نے عرض کی، اے میرے پیارے آقا کے شہزادے، اگر آپ مدینہ پاک نہیں جاتے تو خدا کے لیے کوفہ کے لوگوں کے فریب میں مت آئیے گا، یہ جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹے وعدوں پر اعتبار کر کے مکہ چھوڑ کر کوفہ نہ چلے جائیے گا۔ حضور، مجھے خطرہ ہے کہیں حضرت عثمان غنی کی طرح اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے سامنے شہید ہی نہ کر دیے جائیں۔
حضرت عبداللہ ابھی آپ کو یہ مشورہ دے ہی رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی وہاں تشریف لے آئے۔ انہوں نے بھی عرض کی کہ یا امام کوفہ تشریف نہ لے جائیے، کیونکہ یہ بات مشہور زمانہ ہے کہ کوفہ والوں میں وفا نہیں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تمام حضرات جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میری مجبوری ہے۔ اگر میں نے کوفہ والوں کی دعوت ٹھکرا دی تو بتائیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ جب انہوں نے میرے خلاف اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا تو میں اپنے نانا کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کی، حضور اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر فی الحال خود نہ جائیے، بلکہ اپنے کسی نمائندے کو کوفہ بھیج دیں، وہ جا کر کوفہ کے حالات دیکھیں، ان لوگوں کے قول و فعل کو دیکھیں، اگر وہ اپنی زبان میں سچے ہیں تو نہیں پھریں گے، کہیں دھوکے اور فریب سے تو آپ کو وہاں نہیں بلا رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز بڑی پسند آئی۔ آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجتا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے تسلی دی اور مجھے خط لکھا کہ کوفہ والے اپنی بات اور اپنے وعدے میں پکے ہیں تو میں بھی کوفہ چلا جاؤں گا، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں تو پھر میں ساری زندگی مکہ شریف میں ہی رہوں گا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت مسلم کو کوفہ روانہ کرنے کا حکم دے دیا۔